وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ہم اہل سنت والجماعت والے الحمدللہ مناتے آئے ہیں اور الحمدللہ مناتے رہیں گے. حضرت پوچھنا یہ تھا کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہیں یہ بڑا انہوں نے ہڑدم مچا رکھا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی تھی, ہم نے دیکھا تھا اس ویڈیو میں کہ کانپور کے اندر انہوں نے خود ریلیاں نکالی ہیں اور یہ خود ہی ہم لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا چاہیے. یہ اس کے بارے میں کچھ آپ دیکھیے, میں آپ کا سوال سمجھ گیا. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے دیوبندیوں وہابیوں کے نگیٹو کامنٹوں سے اور نگیٹو ویڈیوز سے. ان ویڈیوز میں دیوبندیوں نے وہابیوں نے بار بار یہی چیلنج کیا ہے کہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے, جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے, عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے. ہم نے بہت جواب دیے ان لوگوں کو کہ عید میلاد النبی کا جلوس نہ نکالنا کہاں سے ثابت ہے. پوری دنیا کے پردے پہ جتنے بھی وہابی ہیں دیوبندی ہیں سب اپنے اوپر کی 14 نسلوں کے ساتھ اور نیچے کی 14 نسلوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے کہ جلوس محمدی نہ نکالنا یہاں لکھا ہوا ہے. جلوس محمدی جائز ہے, ثواب کا کام ہے. اور آپ نے سچ فرمایا کہ دیوبندیوں نے تو کانپور میں سب سے بڑا جلوس محمدی نکالا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سے والے دیوبندی ہیں, یہ کون سے والے دیوبندی ہیں جی, یہ کون سے والے دیوبندی ہیں. تو اب یہ خنزیر صفت وہابی جو بار بار یہی سوال لاتے ہیں کہ جلوس محمدی کہاں لکھا ہے, جلوس محمدی کہاں لکھا ہے. اب ان ظالموں کو, ان دیوبندیوں کو ڈھونڈ کے ان پہ فتوے لگانے چاہیے بالکل کہ تم نے یہ جلوس کہاں سے نکال دیا. ارے بھائی, جمعیت علماء ہند کا باقاعدہ جھنڈا ہے لگا ہوا وہاں, میں نے بھی دیکھا ہے, وہ بہت بڑا جلوس ہے. تو کانپور کے اندر نکلا ہے اسی عید میلاد. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک دھوکہ ہے. دیوبندی جو کہتے ہیں جلوس محمد نکالنا کہاں سے لکھا ہے. جلوس محمدی جائز ہے, ثواب کا کام ہے. اللہ کے ولیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, جشن عید میلاد منایا, عید میلاد نبی سیلیبریٹ کیا, میلاد مصطفیٰ کے بڑے بڑے اہتمام اللہ والوں نے کیے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ اللہ والوں کے واقعات تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ہر اللہ والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سیلیبریٹ کیا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد, خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آج آپ کا روزہ ہے تو روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے, آج رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں. بالکل. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پیر کا دن ہے, یوم ولدت, آج کے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں نے روزہ رکھا. تو اس طرح سے یوم میلاد سیلیبریٹ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن شریف کے اندر کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے, والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا بیان ہے کہ سلام اس دن جس دن میں پیدا ہوا تھا. تو یہ اپنی پیدائش کا سیلیبریشن ہوا ہے نہیں ہوا؟ بالکل حضرت. اچھا, پھر قرآن شریف کے اندر مزہ فرمایا آپ نے. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ نبی سے محبت کرو. تو محبت جس چیز سے ظاہر ہو وہ کام کرتے رہو. میلاد منانا حضور کی محبت کی دلیل, ان کے نام پہ انگوٹھا چومنا محبت کی دلیل. اچھا, یہ اس موضوع پہ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. یہ پوچھتے ہیں جلوس محمدی صحابیوں نے نکالا کیا؟ ارے صحابیوں نے جو کیا ہے تم کر رہے ہو کیا؟ صحابیوں نے تو یہ کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے افضل البشر کہا جاتا ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. انہوں نے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور کے نام پہ انگوٹھے چومے, معتبر روایتیں ہیں. تو تم کیوں نہیں چومتے ہو؟ اور جو جلوس محمدی کا نام آتا ہے جو صحابیوں نے نکالا, صحابیوں نے نکالا. ابے صحابیوں نے نکالا, تیرے باپ نے نکالا کانپور میں, جا کے پوچھ کیوں نکالا ان مولویوں نے دیوبندیوں نے. دو باتیں ہو سکتی ہیں مولانا صاحب, یا تو کانپور میں جنہوں نے نکالا ہے یہ نیچر کے سامنے جھک گئے, نیچر کے سامنے, کیونکہ نیچر سے بہت زیادہ دنوں تک لڑ نہیں سکتا آدمی. نبی کا پیار نیچر میں ہے انسان کے. کس چیز میں ہے؟ نیچر میں. حضور کا پیار کیسے ہے نیچر میں
کیونکہ حضرت حوا کا جب مہر دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حضرت آدم سے علی نبینا علیہ السلام کہ حوا کا مہر یہ ہے کہ میرے آخری رسول پر 10 بار درود شریف پڑھ دو. تو نام نبی آیا تو جا کے ماں ابا کے لیے حلال ہوئی. اس کا مطلب نبی کا پیار نیچر میں چلا گیا. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. نبی کا پیار نیچر میں چلا گیا. جب نیچر میں چلا گیا تو اب نیچر کے خلاف کب تک جھنڈا لہرائے گا آدمی؟ ایک نہ ایک دن نیچر کے سامنے گرنا پڑے گا, نیچر کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. تو کانپور کے دیوبندی مولوی نیچر کے سامنے سرنڈر ہو گئے. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے, اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر دیوبندی وہابیوں کے نزدیک جلوس محمدی نکالنا ناجائز ہے تو انہوں نے ناجائز کام کیا, تو پھر یہ ناجائز کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے سنیوں کو دھوکہ دینا ہو. صحیح ہے, تو سنی بھی ہوشیار رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ڈبل گیم ہو دیوبندیوں کا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے, ایک طرف کر رہے ہیں جلوس, اور کانپور میں سب سے بڑا جلوس دیوبندیوں کی سرکردگی میں نکلا. تو کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے بھی ڈبل گیم ہو, سیدھے سادھے بھولے بھالے سنیوں کو اپنے پالے میں لینے کے لیے کہ دیکھو جی ہم تو جلوس بھی نکالتے ہیں. تو سنی بھی ہوشیار رہیں کہ کہیں اس عمل کی وجہ سے اپنے عقیدے کا سودا نہ کر بیٹھے. جی اچھی بات بولی حضرت آپ نے ماشاء اللہ. جی تو میں تو بھائی اپنے اہل سنت و جماعت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہ مضبوطی سے کاربند رہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑا احسان ہم پہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کی ہے, اور ہماری گردنوں میں ہمیں فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑا ہے. سنیت کی حفاظت کرنے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو فالو کر لو. میرا دل کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے, میرے بھولے بھائیوں, میرا ایمان کہتا ہے کہ ایک ہی چیز رہے گی دل میں, یا تو فرعون رہے گا, یا موسیٰ رہیں گے, یا تو نمرود رہے گا, یا ابراہیم رہیں گے. تو جس دل میں حضرت موسیٰ ہوں گے اس دل میں فرعون نہیں آ سکتا, اور جس دل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے نمرود نہیں آ سکتا, اور جس دل میں نبی ہوں گے ابو جہل نہیں آ سکتا, اور جس دل میں امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے یزید اور یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے کتوں کی محبت داخل نہیں ہو سکتی, اور جس دل میں مجدد الف ثانی ہوں گے اکبر کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی, اور جس دل میں امام احمد رضا ہوں گے انشاءاللہ کسی بھی باطل طاقت کی محبت پیدا نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت کو محبت سے سینے میں رکھ لو, مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے رہو, اور جناب والا اپنے محسنوں کو پہچانو. ہمارے اس بھارت میں, یہ ہمارا دیش ہے, ہمارا مہان بھارت, ہمارا گریٹ انڈیا, ہمیں پیار ہے اپنے بھارت سے. اس بھارت میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری, سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, سید سالار مسعود غازی, اور جناب والا بہت اللہ والے آئے جنہوں نے دین محمدی کا چراغ روشن کیا, انہوں نے دین پھیلایا. مگر بریلی والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد بریلوی نے انہی کے پھیلائے ہوئے دین کو لمبا سنگھرش کر کے, محنت کر کے, جد و جہد کر کے, رات اور دن ایک کر کے اسی دین محمدی کو بچایا ہے. اس لیے امام احمد رضا کو اس کے ساتھ رہیے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. انہی سچوں کے ساتھ, یہ سچوں کے ساتھ رہو گے, شیطان کی فتنہ سامانیوں سے بچے رہو گے. شیطان جگہ جگہ فتنے پیدا کرتا ہے, ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان بچ گیا تو جہان بچ گیا, ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا. اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, ایمان کے ساتھ جائیے, اور قبر کے اندر بھی انشاءاللہ, حشر کے اندر بھی اپنی آنکھوں سے آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے. تو یہ ڈبل گیم کھیلا جا رہا ہے, اس لیے بچ کے رہنا چاہیے. جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے, میں تو جلسے میں آیا تھا یہاں فتح گنج پوروی میں, ہے نہیں, آپ حضرات نے اس موقع پہ مجھ سے ہی سوال کر لیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اچھی چیز کی طرف آپ نے ہماری بھی توجہ مبذول کرائی, اور ہمارے بھائیوں بہنوں کی بھی توجہ مبذول کرائی. ضروری تھا, میں نے ضروری سمجھا اس چیزوں کی آگاہ کر دیا جائے. اور جتنے بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں, حضرت کا بیان ابھی سنیں گے آپ حضرات یوٹیوب کے ذریعے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اور یہ بہت بڑی بات ہے
یہ حضرت نے جو ہدایت دی ہے آپ لوگوں کو، آپ سنیں، اس کو سنیں اور اپنے ذہن میں رکھیں. نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور خوشحال رکھے. بس جاتے جاتے یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ہماری پرمپرائیں ہیں، یہ جو مانیتائیں ہیں، یہ جو ہماری آستھائیں ہیں، ان پہ چلتے رہیے. اللہ زندہ، اللہ کا نبی زندہ، بے شک. اور نبی کے سارے غلام زندہ. ہاں، اور کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، کرتے رہو چرچا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فضل اللہ کا اترے تو اس پہ خوش ہو جاؤ. تو سب سے بڑا فضل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اترا ہے زمین کے پردے پر. میرے نبی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں دھرتی کے پردے پر. بتاؤ اتنا بڑا سماج سدھارک کوئی آیا دنیا کے پردے پہ؟ مانوتا کا جھنڈا اٹھانے والا ایسا کوئی آیا دنیا کے پردے پہ؟ قبروں سے اٹھا کے زندگی کی خیرات مانگی مصطفیٰ جان رحمت. یہ ایک اعتراض اور کرتے ہیں کہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے. دیکھیے جھنڈا روایتوں میں ہے جی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے دھرتی کے پردے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو جھنڈے کا حکم دیا. حضرت جبرائیل امین جھنڈے لے کے آئے، سفید کلر کے جھنڈے تھے، اور سفید ہی نشان ہوتا امن و امان کا. شانتی جو ہے، شانتی رخصت ہو گئی تھی، اشانتی پھیل گئی تھی پوری دنیا میں. تو شانتی جو بھنگ کر دی تھی شیطان نے، اس شانتی کو واپس لانے کے لیے امن و آشتی کا نشان بنا کر سفید جھنڈا حضرت جبرائیل امین تشریف لے کے آئے. ایک زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگایا گیا، ایک زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگایا گیا، اور ایک زمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا وہ جھنڈا، تاکہ زمانے بھر کو خبر ہو جائے کہ گلی گلیاروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت ہوا. اب وہ سلطان آ رہا ہے کہ زمین کے اس کونے سے لے کے زمین کے اس کونے تک اب اگر کسی کا راج چلے گا تو ہمارے محبوب کا راج چلے گا. تاج سجے گا تو محبوب کا، جھنڈا اٹھے گا تو محبوب کا، اور ڈنکا بجے گا تو محبوب کا. اور ایسا بج رہے ہیں ڈنکا صاحب، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نہیں. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکریہ.